أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال أيضا الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال أيضا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. معزز سامعین کرام، ابھی رات کے 9:30 بجے ہم تمام دوست و احباب پیش و اقارب محفل نکاح کے اندر عام موجود ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کی آج کی اس موجودگی کو شرف قبولیت بخشے اور جس جوڑے کا ہم لوگ نکاح کرنے جا رہے ہیں اور نکاح میں شامل ہیں، اللہ رب العالمین ان جوڑے کے درمیان اپنی جانب سے محبت قائم کر دے. خطبہ نکاح کے اندر قرآن مجید کی چند آیتیں اور احادیث نبویہ پیش کیا گیا، جس کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اہل ایمان کو ایک خاص پیغام دیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. یہ دنیا بہت خوبصورت ہے اور دنیا کے ساز و سامان بہت ہی قیمتی، بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں، لیکن نبی رحمت نے اس حدیث کے اندر ایک خاص پیغام یہ دیا کہ دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ قیمتی، سب سے زیادہ بہتر، سب سے اچھی چیز اگر کوئی ہے تو المرأة الصالحہ، نیک صالح بیوی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین آج کی اس محفل کے جو نوشہ صاحب ہیں اور ان کی جو شریک حیات جو بننے والی ہیں، اللہ رب العالمین ان کو نیک اور صالح بنائے اور ان کے درمیان اللہ رب العالمین اپنی جانب سے محبت قائم کر دے. دوسری حدیث کے اندر رسول اللہ نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے بہتر اور کامیاب اور خوشحال خوش مزاج شوہر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، یعنی کہ اپنے بیوی اور بچوں کے حق میں بہتر ہو. اور نبی رحمت نے فرمایا کہ میں اپنی بیوی اور بچوں کے حق میں سب سے بہتر میں مثالی ایک شوہر ہوں اور مرد ہوں. ہمارے نبی نے اپنی عملی زندگی اپنی امت کے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ جب ایک جوڑے کا آپس میں نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے، تو ان کی زندگی نکاح کے بعد کیسی زندگی ہونی چاہیے. رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے بہترین شوہر کامیاب شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی اور بچوں کے حق میں بہتر ہو. اور حضرت عائشہ اسی حدیث کے مطابق وہ فرماتی ہیں کہ ہمارے نبی اور ہمارے پیارے شوہر ایک کامیاب شوہر تھے، کامیاب مرد تھے. ان کی زندگی خوشحال زندگی تھی.
ان کی زندگی خوشگوار زندگی تھی۔ حضرت عائشہ اللہ کے نبی کی سب سے چھوٹی اور پیاری بیوی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر کے اندر موجود تھی اور ہمارے پیارے شوہر پیارے نبی بھی ہمارے گھر کے اندر موجود تھے۔ اچانک نبی کی کسی دوسری بیوی کے یہاں سے ایک غلام ایک پیالے میں کچھ سالن لے کر کے آئے اور اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا کہ ہماری باری میں، ہماری موجودگی میں، ہمارے گھر میں نبی کے پاس نبی کی کوئی بیوی کوئی تحفہ یا ہدیہ بھیجے۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ غلام جو پیالہ لے کر کے آئے تھے، میں نے اس غلام کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو دے مارا، پیالی اس غلام کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، زمین پر گری، پیالی ٹوٹ گئی۔ حضرت عائشہ اس نازک موقع پر فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی پیاری بیوی عائشہ کے اوپر ناراض نہیں ہوئے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کیا، بلکہ پیارے نبی ننگی زمین پر خود بیٹھ گئے اور ٹوٹی پیالی کو چنا اور چن کر کے گھر کے کنارے میں ڈال دیا۔ اور اللہ کے وسلم اس نازک موقع پر حضرت عائشہ کے بستر پر بیٹھے ہوئے تھے، اپنے غلام کو اپنے بستر پر بیٹھائے، اپنے ساتھ کھانا کھلایا، اور جب وہ غلام رخصت ہونے لگے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر سے ایک نیا پیالہ لے کر اللہ کے نبی نے اس غلام کے ہاتھ پر تھما دیا۔ حضرت عائشہ کی ایک معمولی سی لغزش کی بنا پر آج یہ پیالی ٹوٹ گئی ہے۔ جس بیوی کے یہاں سے یہ تحفہ لائے تھے اس کے گھر میں جا کر اس پیالی کو پیش کر دینا۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ واقعی میں ہمارے شوہر کا حق تھا اس وقت کہ اپنی پیاری بیوی عائشہ کو ڈانٹتے، لیکن اللہ کے نبی کا کردار بہت ہی بلند تھا، اخلاق بہت ہی بلند تھا، ان کی زندگی خوشحال زندگی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر اس موقع پر عائشہ کو ہم کچھ بولیں گے عائشہ ناراض ہو جائے گی، اور پھر امت کے لوگوں کے درمیان جو میسج آئے گا وہ غلط میسج آئے گا کہ اللہ کے نبی نے اپنی پیاری بیوی کو ایک معمولی سی غلطی کی بنا پر اپنے گھر کے اندر ڈانٹ پلائی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ ہے اللہ کے نبی کی خوبی اور یہ نبی کا اخلاق۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ الدنیا متاع خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے کامیاب اور بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی اور بچوں کے حق میں بہتر ہو۔ میں اپنی نوشہ صاحب سے میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ کی زندگی میں نکاح کے ہو جانے کے بعد بہت ہی زیادہ اتار چڑھاؤ آئے گا، ممکن ہے کہ آپس میں انبن ہو جائے، یہ سبوں کے ساتھ یہ زندگی گزارنے میں یہ اتار چڑھاؤ زندگی میں آتی ہے، میاں بیوی کے ساتھ یہ انبن کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر آپ کو اپنے اخلاق کو پیش کرنا ہے۔ وہاں اگر کوئی معمولی سی غلطی اور کوتاہی ہو جائے اس کو برداشت کرنا ہے۔ جب آپ اس کوتاہیوں کو برداشت کریں گے اور اپنے اخلاق کو وہاں پر پیش کریں گے تو آپ کی زندگی ایک خوشحال زندگی ہوگی، آپ کی زندگی ایک بہترین زندگی ہوگی، آپ کی زندگی ایک اچھی زندگی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہے کہ اللہ رب العالمین اس مجلس کے اندر جتنے بھی سامعین ہیں ان تمام کے تمام لوگوں کو اس چھوٹے سے خطبے کو جو 2 حدیث کی روشنی میں ہم نے پیش کیا اس کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام اہل ایمان کو زندگی کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور انسان ہونے کے ناطے زندگی میں جو بھی خطائیں اور غلطیاں ہو جائے کرتی اللہ رب العالمین تو غفور رحیم ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو ہم تمام اہل ایمان کی زندگی کے خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما دینا۔ اے اللہ رب العالمین اس نئے جوڑے کے درمیان تو اپنی جانب سے محبت قائم کر دینا، ویسی محبت جیسی محبت ہمارے نبی کو اپنی بیوی حضرت عائشہ اور خدیجہ سے جیسی محبت تھی، جیسی محبت حضرت علی کو اپنی بیوی فاطمہ سے جیسی محبت تھی، اے اللہ رب العالمین اس نئے جوڑے کے درمیان ویسی ہی محبت اپنی جانب سے قائم کر دینا۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ عبد الحمید صاحب کا نگاہ آفرین کوثر بنت محمد ضیاء الدین رحمہ اللہ اشوک راجپت شاہگنج پٹنہ سے بمہر 50,000 روپے بشکل زیور نیکلیس جو کہ سونے کا ہے اور اس کا وزن 10 گرام ہے، لیکن 10 گرام کے حساب سے اس کی قیمت 1 لاکھ پلس ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے اس مہر کو قبول فرمائے۔ ماں نام کا سکنے کی بوکالت میرے گواہ خاص ہیں جناب محمد سلیم انصاری صاحب، دوسرے گواہ ہیں جناب اعجاز عالم صاحب،
اور تیسرے لڑکا کی جانب سے ہیں عابد حسین صاحب، اور تمام حاضرین مجلس کی موجودگی میں آپ کا نکاح آفرین کوثر بنت محمد ضیاء الدین رحمہ اللہ سے کیا جاتا ہے۔ آپ نے قبول؟ بارک اللہ لکما بارک فیکما وجمع بینکما فی الخیر۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين۔